اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر پیر محمد راشد علی شاہ، شیر بادشاہ، کوئٹہ بلوچستان تھے۔ تلاش روح چینل سے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ پارٹ 2 جو پہلے ہم بیان کر رہے تھے کہ آدم کی کائنات کیسے چلی، اور آگے ہم نے بیان کرنا ہے کہ بھئی آدم کی نسل کیسے چلی۔ تو ایسا ہے کہ پہلی ویڈیو میں ہم بتا رہے تھے کہ بھی حابیل علیہ السلام جنت کے پیداوار ہیں، کیونکہ جنت میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ملاپ ہوا تو 9 مہینے بعد وہ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے حابیل علیہ السلام۔ اور قابیل علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا کو آپس میں جدا کر دیا، سزا مل گئی، تو یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب جبل رحمت کے اوپر حضرت جبرائیل امین کو تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ بھی آپ وسیلہ بنائیں، جب آپ کے اندر روح ڈالی تھی تو اوپر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقائے دو عالم سرور کائنات کو، جنہوں نے دنیا میں تشریف لانی ہے، پنجتن پاک اور اللہ تعالیٰ کے محبوب، ان کو وسیلہ بنا کر آپ معافی مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معافی ہو جائے گی۔ آپ اکیلا اتنا روئے ہیں، اما ہوا اور آپ کے پوری مخلوق مل کر اتنا روئیں قیامت والے دن تک، تو وہ رو نہیں سکتے کہ جتنا آپ دونوں روئیں ہیں۔ اللہ کے زاری کی، فریاد کی۔ ابھی اس جگہ پر ایک بہت بڑا نقطہ آتا ہے کہ ہم بھی نسل آدم میں سے ہیں۔ تو نسل آدم میں سے آج ہم انسان نہیں، درندے ہیں۔ صبح سے کئی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کئی گناہ کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ جن کو اتنا رونا پڑا۔ 100 سال کسی کتابوں یا حدیثوں میں آیا کہ بھئی کسی مقام پر آیا 200 سال، تو لہذا 100 سال ان کو رونا پڑا۔ 100 سال روئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات بھی سکھائے، انہوں نے کہا جی ہمیں وہ کلمات سکھائے کہ ہم آئندہ شیطان سے مار نہ کھائیں، تو وہ توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے زاری کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، تو ان کو 100 سال رونا پڑا، پھر جا کر ان کی جبل رحمت کے اوپر معافی ہوئی۔ تو ہم بھی نسل آدم میں سے ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، آپ خود سوچیں۔ ہم سارے، میں نے کہا کہ اپنے لوگ کہتے ہیں اپنے گریبان میں دیکھیں، میں کہتا ہوں آئینہ سامنے رکھ لے، آئینہ شیشہ دیکھ لیں، اس کے اندر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت موجود ہے، کیا ہم مومن ہیں، کیا مسلمان ہیں۔ تو انسان کو خود اپنی خبر ہو جاتی کہ ہم کیا ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معافی جو ہے نا نہیں دے رہا، رو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کروا رہا ہے قرآن کے اندر۔ قرآن پورا ایک پریکٹیکل ہے، جیسے میں نے کہا کہ 1400 سال پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا، 1400 سال گزر گئے، آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پریکٹیکل کروا رہا ہے کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ تعالیٰ لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو وسیلے سے آؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اپنا وسیلہ بنایا، جب تک وسیلہ نہیں بنایا تھا 100 سال تک روئے، کرلائے، فریاد کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ کی بندگی کی، اللہ کے آگے زاری کی، فریاد کی، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ حاجت، صلاۃ معافی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا غفور و رحیم، اتنا کریم ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کروا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے وسیلہ بنایا پنجتن پاک کو، اور جب یہ تعلیم ان کو دی حضرت جبرائیل امین نے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آیا ہے اس کے صدقے معاف کر دے، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے اس کے صدقے معاف کر دے۔ جنت میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا، کوئی ایسا پودا نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا محل نہیں تھا کہ جہاں پنجتن پاک کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے، جہاں آقائے دو عالم سرور کائنات کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہر جگہ پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، تو وہ نہیں سمجھے۔ جب نہیں سمجھے، ان کو وسیلہ نہیں بنایا تو معافی بھی نہیں ہوئی۔ جب ان کو وسیلہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم یہ کلمات تو اسی ٹائم پڑھتا ہے جنت میں تجھے جنت سے ہی نہ نکالتا۔ میں صرف ایک پریکٹیکل کروا رہا ہوں آنے والی امتوں کے لیے کہ یہ تمہارے وسیلہ ہیں، اگر میرے پاس آنا ہے تو وسیلے سے آؤ۔ یہ وہی صراط المستقیم ہے جن کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، نماز میں فرما رہا ہے، قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ صراط المستقیم پر چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا پنجتن پاک جو ہیں، جو جن کے نام جنت کے ہر محل میں، ہر اینٹ پر، ہر
پودے پر، ہر درخت پر، ہر جگہ پر پنجتن پاک کے نام لکھے. تو ان کو ہم نے وسیلہ بنانا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو وسیلے سے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا وسیلہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا وسیلہ کن کو بنایا؟ 1,24,000 قوم پیش رسولوں کو بنایا، بزرگان دین کو بنایا. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، وہ اللہ کے وسیلہ ہیں. کیسے وسیلہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کسی کو جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے مانو. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میری وحدیت کا اعلان کرنا ہے، تم کو میں نے اپنا وسیلہ بنایا ہے، اور تم نے جا کر میری وحدیت کا اعلان کرنا ہے کہ میں وحدہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو وسیلہ بنایا وہ یہ ان کو بنایا، تمام انبیاء کرام کو بنایا کہ جا کے میری وحدیت کا اعلان کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے تک آنا ہے تو وسیلے سے آؤ. یہاں تو کہہ دو کہ رب ظالم ہے، پروردگار بہت ظالم ہے، وہ معاف نہیں کرے گا. تو اگر معاف نہیں کرنے والا آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تو ہماری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی پھر کسی صورت میں، کہ جو ہماری حرکتیں ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو جس پر ہم چل رہے ہیں. ہمارے میں تو آج وہ زدید میں کوئی فرق نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو زدید بھی تو یہی کہتا تھا کہ نمازیں بھی پڑھو اور عیاشی بھی کرو، دھوکہ بھی کرو، فراڈ بھی کرو، بے ایمانی بھی کرو، شراب بھی پیو، قتل و غارت بھی کرو، ایک دوسرے پر تہمتیں بھی لگاؤ، الزام بھی لگاؤ، سب کچھ کرو. تو ایک حق کو بچانے کے لیے، ایک دین کو بچانے کے لیے، ایک اسلام کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادتیں دی. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق راہ راست پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، حق کے راستے پر چلے، باطل کے راستے پر نہ چلے. تو جب حق کے راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں تو ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں کہ ہم انسان ہیں. ہم فقط یہی چاہتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ تلاش روح جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کتاب کو، کہ اس میں وہ راز کھولیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، ہم انسان بنیں، ہم حق کے راستے پر چلیں، صراط المستقیم کو تلاش کریں، صراط المستقیم کی پہچان کریں. ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہم نماز کو قائم کریں. تو جب ہماری نماز قائم نہیں ہوگی ہم بالکل خسارے میں. جب تک ہم اپنی نماز قائم نہیں کریں گے، نماز کو اس بالکل مکمل نماز ہماری قائم ہو. جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں تمام فرمایا کہ نماز کیسے قائم ہوتی ہے، تو اس کو آپ ہمارے سارے چینل آپ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہماری دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پش کریں اور لائک بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. تو آگے چل کر میں بتاتا ہوں ابھی کہ آدم علیہ السلام کو جب معافی ہوگی تو پھر اما ہوا کا اور آدم علیہ السلام کے جب ملاپ ہوا تو پھر یہ دونوں سزا یافتہ تھے، جلے ہوئے تھے، لاغر تھے، کمزور تھے. تو جب ان کی اولاد پیدا ہوئی قابیل علیہ السلام تو وہ بھی جلے ہوئے تھے، ایسے لاغر، کمزور، رنگ کالا اور بالکل لاغر تھے. تو یہ میرے جو ہم بیان کریں کہ جیسے لوگوں نے کہا کہ بھی بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، تو کوئی بہن بھائی نہیں تھے. اگر بہن بھائی ہوتے اس میں تو حابیل علیہ السلام کا نام آیا، اس کے ساتھ ان کی بہن کا نام ضرور آتا کہ بھی یہ اس کی بہن تھی تو یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی، اور یہ قابیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی بہن بھی ان کے ساتھ پیدا ہوئی. تو لہذا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تھا. حابیل علیہ السلام تھے اور قابیل علیہ السلام تھے. حابیل علیہ السلام جنت کے پیداوار تھے، بڑے خوبصورت تھے، حسین تھے، جوان تھے. حابیل علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی تو پھر قابیل علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی ایسی جلدی نہیں تھی کہ جیسے آدم علیہ السلام کو 960 سال عمر میں تو کوئی صبح شام بہن بھائی پیدا ہوئے. پہلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی اتنی جلدی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی فوراً بہن بھائی پیدا ہوتے تھے. تو ایک دن جو جیسے آج کل کے علماء دین ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ایک دن بہن بھائی پیدا ہوتے تھے تو دوسرے دن جو پیدا ہوتے تھے ان کی شادیاں ہو جاتی تھی. تو ایسا کوئی قصہ نہیں ہے. تو جب 960 سال عمر آدم علیہ السلام کو مل رہی ہے یا 1000 سال عمر مل رہی ہے تو کوئی جلدی بھی نہیں تھی. تو بات یہ تھی کہ بھئی وہ اپنی ٹائم کے مقرر کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کر دیا
تو اس کے مطابق 9 مہینے بعد یہ حابیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ 100 سال کے ہوتے ہیں تو قابیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. قابیل علیہ السلام 100 سال کے تھے, حابیل علیہ السلام 200 سال کے تھے. تو ان کے لیے جنت سے حور آئی. اصل چکر یہ ہے کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھیں, اچھے نیک کام کریں تو جنت میں آپ کو 70 حوریں ملیں گی, تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تو کہہ دیں وہ قادر نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا کن فیکن, ہو جا, تو اس نے ہر چیز بنا دی ہوئی ہے. جب ہر چیز بنا دی ہوئی ہے, حوریں بن گئی ہوئی ہیں, ہر چیز بن گئی, کوئی بنانا نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ بھی بعد میں بنانا, سب کچھ بن گئی ہوئی ہے. تو جب حوریں بن گئیں, ابھی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی چیزیں, جنت بھی قائم رہے گی اور دوزخ بھی قائم رہے گی. دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں قائم رہے گی, باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو جنت سے جب حور آئی تو حور نے حابیل علیہ السلام کے لیے جنت سے حور آئی اور قابیل علیہ السلام کے لیے چڑیل آئی. ادھر علامہ اقبال کا میں شعر سناتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خاکی اپنی فطر میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ نوری ناریوں سے اوپر ہے. یہ نوری ناری دونوں ان کے غلام ہیں. آدم جو ہے نا اشرف الملکات ہے, یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ عبادت دی ہے کہ جو فرشتوں سے افضل ہے. جو ہم اپنی مشق چلا رہے ہیں, آہستہ آہستہ تعلیم بھی دے رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر یہ راز بھی افشاں کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے. صرف فقط 5 ٹائم نماز کی بات نہیں ہے, بات ہے صراط المستقیم پر چلنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا تھا. جب حابیل علیہ السلام کے لیے جنت سے حور آ گئی اور قابیل علیہ السلام کے لیے چڑیل آ گئی نسل ابلیس میں سے. یہ عورتوں میں ایک خصلت پائی جاتی ہے چڑیل کی کہ جب وہ بولتی اللہ 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 شور کرتی ہیں, لڑتی ہیں, جھگڑتی ہیں, بات کو سمجھتی نہیں ہیں. یہ اس چڑیل کی خصلت عورت کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح جب حابیل علیہ السلام کے لیے چڑیل آئی, حابیل علیہ السلام کے لیے جنت سے حور آئی, تو قابیل علیہ السلام نے کہا میں نے اس حور سے شادی کرنی ہے. تو اسی حور سے جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں چلو بھئی ہم خراج دیتے ہیں. تو حابیل علیہ السلام جو ہے نا وہ بکریاں جانور چراتے تھے اور قابیل علیہ السلام فصل اگاتے تھے. تو جب فصل اگاتے تھے انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں جن کی خراج قبول ہوئی, اس سے ہم کھانے والا تو کوئی نہیں تھا. آسمان سے آگ آتی تھی, جس کی خراج قبول ہوتی تھی وہ آگ آتی تھی اس کو لے جاتی تھی. قابیل علیہ السلام انہوں نے فصل اگائی اور بالکل جو ناقص فصل تھی وہ انہوں نے رکھ لی. ایک تو اس کی نیت صحیح نہیں تھی, اور جب نیت صحیح نہیں تھی اس نے اپنا جو لنگر تھا وہ صحیح نہیں دیا. اور جو حابیل علیہ السلام تھے انہوں نے اچھے مینڈے جو دمبے تھے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جب قربانی پیش کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی. جب اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور قابیل علیہ السلام کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے کہ جی اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی جو میں دی, لنگر دیا, نیاز دی, وہ قبول نہیں ہوئی. اسے نہ رکھا ہی ناقص مار رکھا تھا جو بالکل کوئی کھانے کے قابل نہیں تھا, وہ اس نے پیش کیا. تو اس کو اس بات کا بہت غصہ تھا, رنج تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو حور سے ہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس نے اپنے بھائی کو جب دیکھا تو وہ غصے میں آ کر ان کو مارنے کی کوشش کی. خیر انہوں نے اپنے حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا. جب حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا تو کئی دن تک ان کی میت کو, ان کی لاش کو اپنے کندھے پر لے کر جو ہے نا پھرتے رہے کہ میں اس کو کیا کروں, اس لاش کا, اس کو کدھر لے جاؤں, کدھر دفناؤں, کیا مطلب دفنانے کا تو اس کو علم ہی نہیں تھا. تو جب کئی دن اس کی لاش کی پھر امٹی کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, کوے کو کہا. کوے نے ان کے سامنے جا کر ایک کوے کو مارا. کوے کو مار کر پھر ادھر کھڈا کیا, کھڈا کر کر اس کوے کو جو ہے نا ادھر دفنا دیا. تو یہ اپنے اوپر بڑے شرمندہ ہوئے کہ یار میرے پاس تو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ میں اس کو میت کو ایسے دفن کرتا. خیر انہوں نے ادھر کھدائی کر کر تو حابیل علیہ السلام کو اپنے بھائی کو دفن کر دیا. جب دفن کر دیا تو چلے گئے, وہاں سے چلے گئے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا, انہوں نے نہیں بتایا. مختصر قصہ میں جدھر میں لانا چاہتا ہوں جو نقطے کے اوپر اس سائڈ لے کر آتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ حور واپس چلی گئی. جب حور واپس چلی گئی تو ان کا نکاح قابیل علیہ السلام سے ہوا.
جب قبیل علیہ السلام سے نکاح ہوا، شیطان نے ان کو ولگلا کر ان کو غلط راستوں میں ڈال دیا، قبیل علیہ السلام کو بت پرستی میں ڈال دیا قبیل علیہ السلام کو، تو وہ بت پرستی میں اس طرف چلے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور اما ابا بہت روتے تھے حابیل علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ جنت کے پیداوار تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، تو ان کے لیے روتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ جب شیث علیہ السلام ان کو عطا کیے، شیث علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی جب عمر ہوتی ہے 960 سال کے قریب عمر تھی، لاغر ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو انہوں نے ایک دن شیث علیہ السلام کو کہا کہ شیث علیہ السلام آپ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ اللہ کے حضور پہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بابا لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، تو بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی جنت سے میوہ عطا کریں تاکہ وہ کھائیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، صحت ہو جائے گی ان کی۔ تو جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے وہ جو حور چلی گئی تھی، اسی حور کے ہاتھ ان کو جو ہے نا میوہ بھیجا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ میوہ کھا کر تندرست ہو گئے، صحت ان کی اچھی ہو گئی۔ جب صحت اچھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آدم علیہ السلام یہ شیث کا نکاح اس حور کے ساتھ کریں۔ تو حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح اس حور کے ساتھ ہوا۔ تو جب حور سے نکاح ہوا تو ادھر سے شیث علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ قابیل علیہ السلام کا نکاح چڑیل سے ہو چکا تھا، تو چڑیل سے صرف لڑکیاں تھیں۔ تو جب لڑکیاں تھیں ادھر سے، تو شیث علیہ السلام کا جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے بیٹے ہوئے، ان کے 80 بیٹے تھے۔ جب ان کے 80 بیٹے تھے تو ادھر سے ان کی لڑکیاں تھیں، تو ان کے آپس میں نکاح ہوئے۔ جب ان کے نکاح ہو گئے تو پھر ادھر سے اصل جو ہے نا ان کی نسل چلی۔ جب ادھر سے ان کے آدم علیہ السلام کی نسل چلتی ہے تو چلتے چلتے جو ہے نا آگے سلسلہ بڑھا، تو آگے نوح علیہ السلام آئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جب بیڑے کے اندر جو ہے نا امت کو بچانا تھا، تو ان کے بیٹے تھے جو نہیں آئے، یا انہوں نے کہا کہ جی ہم بیڑے کے اندر نہیں آئیں گے، آپ کا دماغ ایسے ہو گیا تو کبھی بارش نہیں ہوگی یا اتنا طوفان نہیں آئے گا۔ تو ادھر تک تو ہم لے آئے۔ آگے اب سلسلہ ابھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قادری سلسلے کی جو ہم اسی کے اوپر جو ہے سلسلہ پہ سلسلہ ہم جو ہے نا چلاتے آ رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے پیچھے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بندگی عبادت 4000 سال تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بندگی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تو 4000 سال تک جب ادھر گئے، دنیا کا 1000 سال ایک دن، 1000 سال تو ادھر کا ایک دن ایک برابر تھا۔ تو 4000 سال تک جب حمد و ثنا بندگی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم اور بڑا غیرت والا ہے، بڑا غیرت والا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 دیتا ہے، 10 دنیا 70 آخرت میں بھی دے گا۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تمام مخلوق کے لیے، تمام مخلوق کے حصے کی عبادت کی، ہمارے حصے کی عبادت کی، جو دیکھنے والے ہیں ان کے حصے کی عبادت کی، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے کچھ بھی کوئی بھی مخلوق ہے، ایک پودا ہے، ایک چونٹی ہے، اس کے حصے کی عبادت قیامت والے دن تک جس نے آنا ہے اس کے حصے کی عبادت اللہ کے حضور پنجتن پاک نے کی۔ تو پھر اللہ جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ إِلَيْكَ رَسُولًا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ تو جب دنیا میں تشریف لائے تو اس ٹائم تمام دنیا کے اوپر واجب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد ہم اور ہمارے فرشتے اور تمام جہان اور تمام مخلوق کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ ہم اور ہمارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی پیش کیا کرو۔ تو بات ہو گئی ایمان والوں سے۔ تو جب انہوں نے عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے آئے۔ اصل سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے آئے۔ جب وہ آئے
تو انہوں نے لوگ تو ایمان لے کر آ چکے تھے ان پر، آقا دو عالم سرور کائنات پر صرف 40 سال انہوں نے دنیا میں جو ہے نا، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، جیسے پہلی ویڈیو میں کئی جگہ پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور نبی کی پرورش میں خود کرتا ہوں، نبی کی پرورش میں خود کرتا ہوں۔ تو اسی طرح جب وہ 40 سال تک صرف ایک قانون بناتے رہے، ایک شریعت بناتے رہے، ایک چیز کو دیکھتے رہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور وہ کام نیک کرتے رہے کہ لوگ خود کہیں کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جب صادق اور امین تک قصہ پہنچا، ان کو کہا یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے، لوگوں نے تسلیم کیا، پھر انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر ایمان لائیں۔ تو اصل ایمان آقا دو عالم سرور کائنات پر ایمان لانا تھا۔ کلمہ تو ہم نے ان کا پڑھا، جب کلمہ پڑھیں گے تو ایمان لے آئے، تو جب کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو جب کلمہ آپ پڑھ لیں گے تو پھر ایمان لے آئے، قرآن پھر بعد میں آیا۔ پھر جو انہوں نے تعلیم دی، جب انہوں نے کہا کہ بھئی آؤ ہماری بیعت کرو، بیعت رضوان، تو بیعت کا سلسلہ بھی ادھری سے شروع ہوا۔ قادری سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم سرور کائنات کا، حضرت عبد المناف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ادھر سے قادری سلسلہ چلا۔ پھر وہ قادری سلسلے کی ابھی ہم نے تعلیم دینی ہے کہ ہم نہ کسی فرقے میں جاتے ہیں، نہ کسی فرقے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے تو آقا دو عالم سرور کائنات کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ہے تو ان کے سلسلے کے ساتھ ہے، قادری سلسلے کے ساتھ۔ ابھی بے شمار ہمارے بھائی ہیں، یا بہت ساری گدی ہیں، بہت سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو بہت سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ قادری سلسلہ کن کا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ قادری سلسلہ کن کا ہے، تو وہ کہہ دیتے جی حضرت غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ حضرت غوث پاک بھی قادری سلسلے کے ہیں، جب پیر ہوگا قادری سلسلے میں داخل ہوں گے تو پھر وہ قادری کہلائیں گے۔ ابھی جتنے بھی سلسلے میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا کہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابوالعلی جہانگیری، حسنی، حسینی، صابری، نظامی، قلندری، یہ تمام سلسلوں کے جو سربراہ ہیں، جو امام ہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ آگے چل کر ہم نے خلافت کا بھی بتانا ہے آپ کو کہ خلافت، پہلے چند چیزیں ہم نے راز کھولنی ہیں آپ پر کہ جو آقا دو عالم سرور کائنات پر جو توبہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، جو کہتے ہیں کہ جی مر گئے، ختم ہو گئے، اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا فوت ہو گئے، توبہ استغفار۔ تو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کئی جگہ پر ریکارڈ کرایا کہ انسان کی جو مرتا ہے اس کا نفس مرتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال کرتا ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب انتقال کرتا ہے تو مرتا نہیں، اس کی روح اس کے اندر ہوتی ہے، روح کو ساقط کیا جاتا ہے، روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس کی روح جواب دیتی ہے، اس کی روح کو ملتا ہے، وہ رزق کھاتی ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو رزق ملتا ہے، اسی طرح اس ماں کے پیٹ میں بھی رزق ملتا ہے۔ تو قادری سلسلہ آقا دو عالم سرور کائنات کا یہ 11ویں شریف، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی 11ویں شریف کن کی ہے، تو وہ کہہ دیتے جی 11ویں شریف حضرت غوث پاک کی ہے۔ تو حضرت غوث پاک 11ویں شریف کن کی دیتے تھے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور حضرت اویس کرنی سے پوچھا، کیونکہ حضرت غوث پاک پیران پیر ہیں، تو انہوں نے پوچھا اویس کرنی یہ بتاؤ کہ جب اپنا امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو اس ٹائم آپ موجود تھے، اور یہ بتاؤ کہ اس ٹائم ان کا سویم کسی نے کیا یا ان کا 10واں کسی نے کیا؟ تو انہوں نے کہا یا سرکار کسی نے نہیں کیا۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ آج دن 10واں اور رات 11ویں ہے، آج سے لے کر اہل سنت جماعت پر واجب ہو گیا، ایک چیز واجب کہ ان پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا کہ تا قیامت تک ہم بھی 11ویں دیں گے، اہل سنت جماعت پر واجب ہو گیا کہ آپ یہ بھی 11ویں شریف دیں۔ تو 11ویں شریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے عدد ہو گئے 4 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہو گئے؟ 8، اور 3 ہو گئے علی کے 11۔ 11ویں شریف پنجتن پاک کی ہے، 3 حسن کے اور 4 حسین کے، اس گنے کے 3 ہے سین نون حسن اور حسین کے 4 ہو گئے، اور 4 ہی حضرت بی فاطمہ کے ہو گئے، 3 اور 4 7، 7 اور 4 11۔ 11ویں شریف پنجتن پاک کی ہے، حضرت مولا حسین کی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ آج سے لے کر قیامت تک تمام اہل سنت پر یہ واجب ہو گیا کہ 11ویں شریف پنجتن پاک کے نام کی ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے، وہ ان کا جو ہے نا ختم اور نظر نیاز، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے سال ثواب کے لیے، وہ سال ثواب ان کو دیں گے۔
تو وہ ان کی ہے. یہ قادری سلسلہ ادھر سے چلتا آیا. جو کہتے ہیں کہ بابے جو ہے نا آج کل ایسے کرتے ہیں، بابوں کے پاس علم نہیں، تعلیم نہیں، ان تمام علماء دین کو میرا چیلنج ہے بالکل کھلا کہ کوئی بھی ایک بھی مجھے بزرگان دین بتا دیں کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی. انہوں نے تو تعلیم سینہ بسینہ دی، ہمیں سینہ بسینہ تعلیم دی. تمام الحاج سے کئی حج کیے ہیں، پیدل جا کر حج کیے ہیں، تبلیغیں کی ہیں، لوگ ان پر ایمان لے کر آئے ہیں. وہ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اور اہل شریعت بھی تھے، اور شریعت قائم کرنے والے تھے. لوگوں ان سے متاثر ہوتے تھے تو ایمان لے کر آتے تھے. آج بتائیں کس نے مسلمان کیا؟ اتنی تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، کس نے وہ ان کو لے کر آیا اس لائن پر؟ تو جو بزرگان دین تھے ان کے پاس ہر قسم کا علم تھا. ان کے پاس شریعت کا علم بھی تھا، ان کے پاس معرفت کا علم بھی تھا، ان کے پاس بقا کا علم بھی تھا، ان کے پاس فنا کا علم بھی تھا. انہوں نے بڑے بڑے مشاہدے کیے، ریاضتیں کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو منایا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. اس کے بعد اپنے مریدین کو وہ علم دیا سینہ بسینہ کہ یہ لو، یہ علم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. آج ہر ایک انسان کے اندر انسان نہیں، وہ درندہ ہے. یہ آقا دو عالم سرور کائنات کا شکر ہے ان کی ذات پاک کا کہ ان کی امت کی جنس چینج نہیں ہو رہی، ان کی امت کی جنس چینج نہیں ہو رہی. یہ ان کا کرم ہے. باقی سب اندر سے درندے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن بنے، ایک اللہ تعالیٰ میں انسان بنائے، اللہ تعالیٰ میں انسانیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں انسانیت کی پہچان عطا فرمائے. یہ ایک دوسرے کے اوپر تہمت، الزام جو ہم لگا رہے ہیں کہ فلانا فرقہ ایسا ہے، فلانا فرقہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، ان فرقوں سے ہم نے ہٹنا ہے. ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول. ہم نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے پاک کلام کے اوپر عمل کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میری التجا ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں. ہم سب مسلمان ہیں، سب ہم بھائی ہیں. کوئی ہمارے میں فرقہ نہیں ہے، کوئی ہمارے میں وہ نہیں ہے. ان فرقوں سے خدارا آپ ہٹیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. تو ہمیں ان سے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی صحابہ کرام کیسے تھے کیسے نہیں تھے. ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو بندگی کریں. جیسے تمام ہماری ویڈیو ہے، ماں باپ پر بھی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور ہم نے بزرگان دین کو پکڑنا ہے، ان سے تعلیم حاصل کرنی ہے. کیونکہ سلسلہ یہی کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بھئی آپ سلسلے میں داخل ہو جاؤ. بیعت رضوان جب انہوں نے لی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیعت کرو. پھر انہوں نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کو کیسے ہم نے راضی کرنا ہے. 5 ٹائم تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پھر ہم نے نماز کو قائم کرنا اس حالت کو. جب تک ہماری نماز قائم نہیں ہوگی ہم انسان ہی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ویڈیو ہماری آ رہی ہیں بہت سارے راز آپ پر افشاں کریں گے. کہ جیسے آقا دو عالم سرور کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائے، اور مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، مرد خدا، دست خدا، حاجت روا، مولا علی مشکل کشا، یہ کس نے ان کو لقب دی؟ یہ کنہوں نے ان کو لقب دیے؟ اور ہماری جو جب نبوت ختم ہونی تھی اور ولایت شروع ہونی تھی، اور وہ سلسلہ ہم نے ابھی بیان کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی یا خلافت ان کو کیوں ملی. تو ہم نے وہ بیان کرنا ہے کہ جو ان کو خلافت ملی وہ ایک جزیرے کی خلافت تھی، اور جو مولا علی مشکل کشا کو خلافت ملی وہ اللہ تعالیٰ کی نیابیت کی خلافت تھی، وہ امامت کی خلافت تھی، اور وہ ولایت کی خلافت تھی. وہ کھل کر آپ سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارا اگلا پروگرام انتظار کریں، اور اس کو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن پر پش بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ پاک تو رحیم کریم خالق مالک برزول جلال کرم. یا اللہ تو وحدہ لا شریک لگے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے کی بزرگی بیان نہیں کر سکتے. یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے کہ چاند سورہ تارے، آسمان زمین پتھر پہاڑ جڑی بوٹی درخت سمندر، تمام کائنات، تمام جہان تے. یا اللہ تیری بندگی کرتے، تیری عبادت کرتے، تیرے حساب میں کر کے مطابق چلتے ہیں. یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے، تیرے پیارے نبی کی امت ہے، یا اللہ سب کو انسان بنا، انسانیت عطا فرما، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ سب کے دلوں کو اپنا ذاکر بنا، ہر دم تیرا ذکر کرے، اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو نماز پڑھنے کی، سمجھنے کی، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو
سب کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو پیارے نبی، پیارے محبوب، پیارے بی پیارے کالی کملی والے کا عشق عطا فرما، پائن تن پاک کا عشق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی آل اولاد سے محبت عطا فرما، ان کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب قابل رحم رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خالقتانی وانا عبدک وانا عبدک وعبادک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انی لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق اللہ الرحمن الرحیم۔